بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا چوتھا باب ہے الشرطیات والتناقض، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم شرطیہ کی 8 قسمیں پڑھیں گے۔ دیکھیں جو 8 قسمیں نا یہ بنیادی طور پہ 4 قسمیں ہیں۔ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ قضیہ شرطیہ شخصیہ، قضیہ شرطیہ محصورہ کلیہ، قضیہ شرطیہ محصورہ جزیہ اور قضیہ شرطیہ مہملہ۔ لیکن موجبہ اور سالبہ ہونے کے اعتبار سے، مطلب یہ 4 ہے نا، ان چاروں کے اندر موجبہ بھی ہو سکتی ہے، سالبہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر موجبہ اور سالبہ ان دونوں کو آپ شمار کریں گے تو یہ کل 8 قسمیں بن جائیں گی، اور اگر آپ ویسے ہی شمار کر لیتے ہیں، ان دونوں کو الگ الگ شمار نہیں کرتے ہیں، تو یہ کل 4 قسمیں بنے گی۔ اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے قضیہ حملیہ، ان کی یہ جو قسمیں ہوتی تھی نا، قضیہ حملیہ میں شخصیہ تھی، اور اسی طریقے سے محصورہ تھی، کلیہ تھی، جزیہ تھی، مہملہ تھی، بالکل اسی طریقے سے یہ والی جو تقسیم ہے قضیہ شرطیہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ البتہ فرق ہے اس چیز کے اندر، فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو قضیہ حملیہ ہے، قضیہ حملیہ کے اندر جو حکم ہے وہ حکم لگتا ہے افراد کے اوپر، لیکن جو قضیہ شرطیہ ہے، اس قضیہ شرطیہ کے اندر جو حکم ہے وہ افراد کے اوپر نہیں لگتا ہے بلکہ احوال کے اوپر لگتا ہے۔ تو احوال کے اعتبار سے اگر بات کیجئے تو اس میں صرف 4 قسمیں یہ پائی جائیں گی، جو 5ویں قسم ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ اب وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک قسم ہے قضیہ شرطیہ شخصیہ، نمبر 2 قضیہ شرطیہ محصورہ کلیہ، نمبر 3 قضیہ شرطیہ محصورہ جزیہ، اور نمبر 4 ہے قضیہ شرطیہ مہملہ۔ ایک ایک کر کے چاروں کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں جو 4 قسمیں ہیں قضیہ شرطیہ کی، شخصیہ، محصورہ کلیہ، محصورہ جزیہ اور شرطیہ مہملہ، اس میں سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو حکم لگے گا قضیہ شرطیہ میں، یا تو مخصوص حالت پر حکم لگے گا یا پھر غیر مخصوص حالت پر حکم لگے گا۔ اگر تو مخصوص حالت پر حکم لگ رہا ہے تو اس کو قضیہ شرطیہ شخصیہ کہیں گے۔ جیسا کہ مثال دیکھیں نا، ان جئتنی الیوم اکرمک، اگر تم آج کے دن میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ تو یہ دیکھیں ایک مخصوص حالت ہے، یعنی آج کے دن آنا، تو پھر اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے اکرام کرنے کا، تو اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ شخصیہ۔ اور جو حکم ہے وہ کسی مخصوص حالت پر نہیں لگے گا بلکہ غیر مخصوص حالت پر لگے گا۔ پھر اگر غیر مخصوص حالت پر حکم لگ رہا ہے تو اس کے اندر یا تو کلیت و جزیت کو بیان کیا جائے گا یا پھر ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ مہملہ۔ جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں نا، ان کانا زید انسانا کانا حیوانا، اب یہاں پہ دیکھیں کلیت اور جزیت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے اور مخصوص حالت پر حکم نہیں لگ رہا بلکہ غیر مخصوص حالت پر حکم لگ رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ مہملہ۔ اور اگر اس میں کلیت و جزیت کو بیان کیا جائے گا تو پھر اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، یا تو تمام احوال کو ذکر کیا جائے گا یا بعض حالتوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اگر تو تمام حالتوں کو ذکر کیا جائے گا تو اس کو محصورہ کلیہ کہا جائے گا۔ جیسا کہ دیکھیں نا، کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، اب تمام حالتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو چونکہ تمام حالتوں کا ذکر ہے اس لیے یہ محصورہ کلیہ ہے، اور اگر تمام حالتوں کا ذکر نہ ہو بلکہ بعض احوال کا ذکر ہو تو پھر اس کو محصورہ جزیہ کہا جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں نا، اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، اگر شے حیوان ہوگی تو ایک حالت کا ذکر ہے حیوان ہونے کی حالت کا، تو پھر اس کے اوپر انسان کا حکم لگ رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ محصورہ جزیہ۔ تو یہ 4 قسمیں ہو چکی ہیں۔ البتہ جو 5ویں قسم ہے طبیعہ، طبیعیہ، یہ اس کے اندر شرطیہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو حکم لگتا ہے وہ احوال کے اوپر حکم لگتا ہے، طبیعت یا پھر افراد کے اوپر حکم نہیں لگتا ہے۔ اسی وجہ سے جو 5ویں قسم ہے جو حملیہ کے اندر تو پائی جاتی ہے لیکن وہ شرطیہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ 4 قسمیں یہاں تک ہو چکی ہیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ یعلم انہ کما ينقسم الحملیۃ الى الشخصیۃ والمحصورۃ والمہملۃ کذلک الشرطیۃ تنقسم الى هذه الاقسام الا ان القضیۃ الطبیعۃ لا تتصور هاهنا ثم التقادیر فی الشرطیۃ بمنزلۃ الافراد فی الحملیۃ فإن كان الحكم على تقدیر معین ووزن خاص سمیت الشرطیۃ شخصیۃ كقولنا ان جئتنی اليوم اکرمک، وإن كان الحكم على جميع تقادیر المقدم سمیت کلیۃ نحو كلما كانت الشمس طالیۃ كان النہار موجودا، وإن كان الحكم على بعض التقادیر كان جزیۃ كما في قولنا قد يكون اذا كان الشيء حيوانا كان انسانا، وإن ترك ذكر التقدير كلا وبعضا كانت مهملة نحو ان كان زيد انسانا كان حيوانا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ آپ جان لیجئے کہ جس طریقے سے قضیہ حملیہ وہ تقسیم ہوتا ہے شخصیہ، محصورہ اور مہملہ کی طرف، اسی طریقے سے شرطیہ بھی تقسیم ہوتا ہے انہی اقسام کی طرف، مگر یہ کہ قضیہ طبعیہ یہاں پر تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر تقادیر قضیہ شرطیہ میں بمنزلہ افراد کے ہیں حملیہ میں۔ اگر تو حکم کسی تقدیر معین اور وضع خاص پر ہو تو نام رکھا جائے گا قضیہ شرطیہ کا شخصیہ، جیسا کہ ہمارا قول ان جیتنی الیوم اکرم کا، اور اگر حکم تمام مقدم کی تقدیر پر ہو تو نام رکھا جائے گا کلیہ، جیسے کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، اور اگر حکم بعض تقادیر پر ہو تو نام رکھا جائے گا جزیہ، جیسا کہ ہمارے اس قول میں قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا،
اور اگر تقدیر کو بالکل ترک کر دیا جائے کلن بھی اور بعضن بھی تو یہ محملہ ہے، جیسا کہ ان کان زید انسانن کانا حیوانن۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں میں آپ کو اردو میں سارا تفصیل سے بتا چکا ہوں، اب صرف ہم نے یہاں پہ کتاب کی عبارت کو حل کرنا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے قضیہ حملیہ تقسیم ہوتا ہے قضیہ شخصیہ کی طرف، محصورہ کی طرف، محملہ کی طرف، اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ بھی انہی اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو قضیہ طبعیہ ہے وہ حملیہ میں تو پایا جاتا ہے لیکن شرطیہ کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قضیہ شرطیہ کے اندر جو حکم لگتا ہے وہ احوال پر لگتا ہے، اور احوال کی کوئی طبیعت نہیں ہوتی ہے، طبیعت افراد کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے حملیہ کے اندر تو طبیعہ پایا جاتا ہے لیکن شرطیہ کے اندر طبیعہ نہیں پایا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں پھر تقادیر، تقادیر سے مراد کیا؟ احوال۔ قضیہ شرطیہ کے اندر احوال سے بحث کی جاتی ہے، تو قضیہ شرطیہ کے اندر تقادیر یعنی احوال ہے، یہ بمنزلہ افراد کے ہیں حملیہ کے۔ تو یہاں پہ فرق بھی ہو سکتا ہے کہ قضیہ حملیہ میں جو حکم لگتا ہے وہ افراد پر لگتا ہے، اور جو قضیہ شرطیہ ہے اس کے اندر حکم جو لگتا ہے وہ افراد پر نہیں بلکہ احوال پر لگتا ہے، جس کو تقدیر اور تقادیر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو حکم لگ رہا ہو کسی متعین تقدیر پر اور کسی خاص وضع پر، مطلب یہ کہ کسی خاص حالت پر اگر حکم لگ رہا ہے تو اس کا نام رکھا جائے گا قضیہ شرطیہ شخصیہ، جیسا کہ ہمارا قول ان جیتنی اليوم اکرم کا۔ اور اگر حکم لگ رہا ہو مقدم کی تمام تقادیر پر، یعنی تمام احوال پر اگر حکم لگ رہا ہے تو اس کا نام کلیہ ہوگا، جیسے کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا۔ اور اگر حکم تمام احوال پر نہیں لگ رہا ہے بلکہ بعض تقادیر بعض احوال پر لگ رہا ہے تو پھر یہ قضیہ جزیہ ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا۔ تو یہ دیکھیں بعض احوال پر حکم لگ رہا ہے تو لہذا یہ کلیہ نہیں بلکہ یہ جزیہ ہے۔ اور اگر تقدیر یعنی احوال کا ذکر بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، نہ تو کلی طور پر ذکر کیا جا رہا ہے نہ ہی جزئی طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ محملہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ان کان زید انسانا کان حیوانا۔